اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. دیکھیں لوپ ہول سے کیا مراد ہے, کلیئر بات کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں, آپ کہیں میں یہاں ہوں, ٹھیک ہے. اب یہاں سے مراد کیا ہے, اسپیسیفک ہونی چاہیے نا بات. آپ کہیں مثال کے طور پہ, اب میں لاہور میں تو ایسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیروز پور روڈ بہت لمبی ہے, وہ شروع ہوتی ہے اچھرا سے اور وہ جاتی ہے قصور تک. اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں, آپ کہیں میں فیروز پور روڈ پہ, اسے دھوکہ دینے کے لیے. اب فیروز پور روڈ پہ تو کلمہ چوک بھی ہے, اچھرا بھی ہے, قصور بھی ہے, وہاں پہ تو والٹن بھی ہے, کینچی بھی ہے. آپ اسے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس کلمہ چوک ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ ہوں, میں بس آ رہا ہوں 15 منٹ میں آ رہا ہوں. لیکن آپ کہاں بیٹھے ہوئے, آپ قصور بیٹھے ہوئے, وہ لمبی روڈ اینڈ پہ جا کے آپ بیٹھے ہوئے, لیکن آپ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ پہ میں بس آ رہا ہوں. اب میں بس آ رہا ہوں سے کیا مراد ہے, بس سے کیا مراد ہے, کتنا ٹائم, 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. بس میں 15 منٹ میں آیا. اور 15 منٹ کا کیا ہے کہ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں, 45 منٹ, 40 منٹ. پاکستان میں تو یہی ایوریج چلتی ہے, بہت کامن ہے. 15 منٹ کا مطلب ہے 45 منٹ. اب یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے ریلیشن شپس میں. کھری بات کرنا, وہ بات کرنا جس پہ آپ پورے اتریں. آپ سوچیں کہ آپ کھری بات کرنے لگ جائیں, آپ کسی کو کہیں میں 15 منٹ میں آیا اور آپ واقعی ہی 15 منٹ میں آ جائیں. آپ کسی کو کہیں جی سچ کہیں فون پہ جی کہ میں یہاں کھڑا ہوں ایگزیکٹ, اور یہاں سے مجھے لگیں گے 40 منٹ ڈپینڈنگ اپون ٹریفک, اس کے بعد میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. اس چیز سے آپ کی گفتگو میں وہ چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز بھی آپ کو پریفر کریں گی. کمپنیز کو بھی ایسا بندہ پسند ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہوتا ہے, ہمیشہ سچ بولنے والا بندہ, کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے. گھروں میں بہت سی لڑائیاں صرف اس بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ آتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بس ابھی آیا, آپ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں. تو زبان کا پکا ہونا مسلمان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا, وہ اس کے کھیت میں دوسرے جو لوگ تھے ان کا اونٹ جو ہے وہ چرنے کے لیے آیا. تو اس نے جو ہے پتھر اٹھا کے وہاں پہ مارا, تو وہ جو اس سائڈ کے لوگ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ وفات پا گیا. اب اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کا قصاص ہوگا اس آدمی کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا قصاص ہوگا, لیکن مجھے آپ مہلت دیں 3 دن کی, میں ایک کمٹمنٹ نبھا کر جو ہے واپس آ جاؤں گا. تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کی گارنٹی دی اٹھ کے, حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے اس بندے کو. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی ہی واپس آئے گا. تو حضرت عمر اور صحابہ بڑا حیران ہوئے, حضرت ابو ذر غفاری کس بات پہ گارنٹی دے رہے ہیں, تو جانتے بھی نہیں اس شخص کو. بہرحال وہ شخص جو ہے چلا گیا وہاں سے. اب 3 دن بعد محفل جمی ہوئی, کورٹ جمی ہوئی, سارے انتظار کر رہے وہ شخص آئے گا, وہ شخص آئے گا, اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا. اب سب کی نظریں ابو ذر غفاری پہ ہیں. ابو ذر غفاری جو ہیں بڑے ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کو بڑا ڈر تھا کہ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر غفاری جو ہے بڑی مصیبت میں آ جائیں گے. ہوا یہ کہ بس محفل جب برخاست ہونے لگی تو دور سے وہ شخص جو ہے چلا آ رہا ہے, اور وہ آیا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوا. تو حضرت عمر بہت حیران ہوئے, کہتے ہیں آپ واپس کیوں آ گئے, آپ کے پاس تو بہترین موقع تھا بھاگنے کا, آپ قصاص کے لیے واپس آ گئے, قتل ہونے کے لیے واپس آ گئے. اس نے کہا جی میں نے سوچا تھا میں بھاگ جاؤں, لیکن پھر میں نے ایک بات سوچی. میں نے سوچا کہ یار اگر میں آج کمٹمنٹ نہیں نبھاتا, میں بھاگ جاتا ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترتا. حضرت عمر بڑا خوش ہوئے. حضرت عمر نے کہا ابو ذر آپ نے کیوں گارنٹی دی ان کی. ابو ذر نے کہا کہ حضرت عمر میں اس کو نہیں جانتا, لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یار اگر آج میں اس کی گارنٹی نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی گارنٹی نہیں دیتا. تو یہ سن کر جو ہے اس کے جو بیٹے تھے, وہ جو شخص قتل ہو چکا تھا, اس کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیس کیا تھا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کیوں کرتے ہیں, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قصاص کرو. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ امیر المومنین اگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بات سے دیکھیں چین آف گڈنس, چین پوری چلی ہے. ایک چھوٹا سا ایکٹ, وہ چھوٹا سا ایکٹ کیا تھا, اس بندے نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی تھی, زبان کا پکا, واپس آ گیا. اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے اس کے حالات چینج کر دیے. کہاں وہ قصاص ہونے جا رہا تھا اس کو معافی بھی مل گئی. اور مسلم معاشرے میں ایک ایسا زبردست واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا جس کی مثال ہم آج کل پیش کر رہے ہیں, آج تک پیش کر رہے ہیں. تو ون تھنگ اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن. سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, جب کہیں سچ بات کریں. تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ,
کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے, اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 کتنے ہیں؟ 10 ہیں, 12 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, اور بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو. اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں, مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں, لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں بتائیں, بی اسپیسیفک. اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا,